مہرو اور مریم کی سازشیں اب زیادہ دن چھپی رہنے والی نہیں ہیں۔ آنے والی اقساط میں ایسے انکشافات ہوں گے جو کئی رشتوں کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ مہرو زین کو صاف صاف دھمکی دے کر اپنے میکے چلی جاتی ہے اور جاتے ہوئے یہ جملہ کہہ جاتی ہے کہ جس دن تمہاری امی یہ گھر میرے نام کر دیں گی اسی دن میں واپس آ جاؤں گی۔ صاف ظاہر ہے کہ مہرو کی تمام تر توجہ صرف اور صرف اس گھر پر ہے۔ لیکن دوسری طرف فرحہ کوئی سادہ عورت نہیں ہے۔ حالات کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ فرحہ مہرو کے ساتھ ایک نہایت ہی باریک اور سوچا سمجھا کھیل کھیل رہی ہے۔ بظاہر تو سب کو یہی دکھایا جا رہا ہے کہ گھر مہرو کے نام ہونے والا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مہرو نہ تو اس گھر پر مکمل قبضہ حاصل کر پائے گی اور نہ ہی مستقبل میں اسے بیچ سکے گی۔ جب فرحہ اپنے وکیل سے بات کرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ جیسا میں نے کہا تھا ویسی ہی فائل تیار کی ہے نا، اور وکیل صاحب جواب دیتے ہیں کہ جی میم، کام خاصا مشکل تھا مگر میں نے بڑی ہوشیاری سے سب کچھ سنبھال لیا ہے، تو یہیں سے شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ فرحہ محض مہرو کو خوش فہمی میں رکھ رہی ہے۔ اصل میں فرحہ جانتی ہے کہ مہرو کا اصل چہرہ زین کے سامنے اسی دن آئے گا جس دن اسے پورا یقین ہو جائے گا کہ یہ گھر واقعی ہی اس کے نام ہو چکا ہے۔ جیسے ہی مہرو کو یہ اعتماد ملے گا وہ کھل کر سامنے آ جائے گی، اور فرحہ شاید اسی لمحے کا انتظار کر رہی ہے۔ فرحہ کی ملازمہ پہلے ہی اسے مہرو اور سلمان کے تعلقات کے بارے میں سب کچھ بتا چکی ہے۔ جب فرحہ گھر پر نہیں ہوتی تو مہرو اور سلمان کا حد سے زیادہ بے تکلف ہونا، ہاتھ پکڑنا اور فون پر لمبی لمبی گفتگو کرنا اب سب فرحہ کی نظروں میں ہے۔ ممکن ہے کہ ملازمہ نے مہرو کو سلمان سے فون پر بات کرتے ہوئے بھی سن لیا ہو اور اسے سب پتہ چل گیا ہو کہ یہ دونوں مل کر کیا کھچڑی پکا رہے ہیں۔ فرحہ یہ بات بخوبی جانتی ہے کہ اگر وہ یہ سب کچھ سیدھا زین کو بتا دے گی تو زین کبھی اس پر یقین نہیں کرے گا، کیونکہ مہرو نے اپنے جھوٹے پیار سے زین کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ رکھی ہے کہ اسے حقیقت دکھائی ہی نہیں دے رہی۔ مگر فرحہ کو یقین ہے کہ جس دن مہرو کو لگے گا کہ گھر واقعی ہی اس کے نام ہو چکا ہے اسی دن یہ پٹی خود بخود کھل جائے گی۔ پھر زین کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ مہرو نے اس کے ساتھ صرف فائدہ اٹھانے کے لیے محبت کا ڈرامہ کیا تھا، پہلے زیورات اور اب یہ گھر۔ اس کے بعد زین کے دل میں مہرو کے لیے صرف نفرت باقی رہ جائے گی۔ سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ زین بغیر کسی ہنگامے یا توڑ پھوڑ کے مہرو کو اس رشتے سے آزاد کرنے کا فیصلہ کر لے گا۔ یوں بھی لگ رہا ہے کہ فرحہ کو سلمان کے بارے میں بھی سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ مہرو نے جو تمام زیورات سلمان کے حوالے کر رکھے ہیں اس کی خبر بھی فرحہ کو ہے، تبھی تو فرحہ نے نہایت منصوبہ بندی کے ساتھ سلمان کو آؤٹ آف اسٹیشن آفس کی مینجمنٹ کے لیے بھیج دیا ہے۔ اب فرحہ آہستہ آہستہ مہرو اور سلمان دونوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے والی ہے۔ آنے والے وقت میں پولیس انویسٹیگیشن کا امکان بھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ سلمان کے گھر سے ہی مہرو کے تمام زیورات برآمد ہو جائیں، یعنی مہرو کے سارے خواب چکنا چور ہونے والے ہیں۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ سب کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتی ہے، مگر حقیقت میں حالات اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ ادھر مہرو کی صحت بھی دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی ماں عالیہ بھی اب محسوس کرنے لگی ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ جلد ہی عالیہ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ مہرو حاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کی تو کافی عرصہ پہلے ہی DNC ہو چکی ہے۔ اس وقت عالیہ کو بھی یہ احساس ہوگا کہ مہرو نے اس کے ساتھ بھی دھوکہ کیا۔ مہرو کے والد پہلے ہی اس بات پر ناراض رہتے ہیں کہ مہرو بار بار میکے کیوں چلی آتی ہے جبکہ اس کا اپنا گھر، شوہر اور نوکر چاکر موجود ہیں۔ عالیہ اپنی بیٹی کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہوئے منیر صاحب کو سمجھاتی ہے کہ فرحہ کو اپنی بہو سے زیادہ اپنا دفتر عزیز ہے، اور زین تو اتنا سمجھدار ہی نہیں کہ خود کا خیال رکھ سکے، مہرو کا خیال کیا خاک رکھے گا۔ لیکن جیسے ہی فرحہ وہ فائل زین کے حوالے کرتی ہے جس میں ظاہری طور پر گھر مہرو کے نام ہو چکا ہے، زین خوشی خوشی وہ فائل لے کر مہرو کے میکے پہنچ جاتا ہے۔ فائل دیکھ کر مہرو کو خود یقین نہیں آتا کہ اس کا یہ کام اتنی آسانی سے ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگتی ہے کہ اب بس زین سے جان چھڑا کر سلمان کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کرنی ہے۔
مگر اسی دوران منیر صاحب کو سچائی کا علم ہو جاتا ہے کہ مہرو اور عالیہ دونوں نے انہیں دھوکہ دیا۔ انہیں یہ بات بہت بری لگتی ہے اور فرحہ سے شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی وہاں کیا کیا حرکتیں کرتی پھر رہی ہے۔ غصے میں آ کر وہ مہرو سے کہتے ہیں کہ اگر تم نے گھر اپنے نام کروا ہی لیا ہے تو اب اس گھر میں دوبارہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہی تمہارا سسرال ہے اور وہی تمہارا گھر ہے۔ مہرو زین کے ساتھ ایک دن بھی رہنا نہیں چاہتی، مگر باپ کی ڈانٹ اور بے عزتی کے بعد مجبوراً اسے زین کے ساتھ واپس جانا پڑے گا۔ تاہم وہ سلمان کا انتظار کر رہی ہے تاکہ طلاق کے کاغذات پر زین سے دستخط کروا سکے، مگر مہرو کو اندازہ نہیں کہ فرحہ اس کے لیے کیا کچھ منصوبہ بنا چکی ہے۔ دوسری طرف مہرو زارا، ہادی اور مریم کے معاملے میں بھی ٹانگ اڑانے سے باز نہیں آتی۔ مریم بتاتی ہے کہ غلط فہمی ابھی تک ختم نہیں ہوئی اور ہادی کی حالت بھی بہت خراب ہے۔ میں نے تو بڑی کوشش کی کہ ہادی زارا کو بھول کر اپنا دھیان ادھر ادھر کرے تاکہ اسے میں بھی نظر آؤں، لیکن ہادی ہے کہ اس نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا ہے۔ ادھر ہادی سوچ سوچ کے پریشان ہوتا ہے کہ آخر زارا نے میری محبت پر شک کیوں کیا، جبکہ ہادی کو یہ نہیں پتا کہ زارا تو خود اسی غم میں گھلتی جا رہی ہے۔ زارا کی اتنی حالت خراب ہوتی ہے کہ وہ بستر پر ہی آ لگتی ہے، جسے دیکھ کر تحریم بہت پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ زارا بیمار ہوگی تو اس کا باپ عدیل بھی اسے دیکھ کر پریشان ہوگا، اور ڈاکٹرز نے خاص طور پہ تاکید کی ہے کہ اب عدیل کو پریشان نہیں رکھنا۔ یہی سوچ سوچ کر تحریم زارا کا دن رات خیال رکھتی ہے، حالانکہ اسٹیپ مدر ہے لیکن ماؤں سے بڑھ کر اس کا خیال رکھتی ہے، کیونکہ زارا ٹھیک ہوگی، زارا خوش ہوگی تبھی تو عدیل خوش ہوگا اور اسے دوبارہ ہارٹ اٹیک آنے کے چانسز نہیں ہوں گے۔ خیر، زارا شو تو نہیں کراتی لیکن اسے اندر ہی اندر ہادی کی بے وفائی کا غم کھائے جا رہا ہے۔ اب اتفاق دیکھیں یا ہادی کی محبت کہ ہادی بھی اندر ہی اندر زارا کے لیے بے چین ہے۔ اس کا دل کہتا ہے کہ زارا تکلیف میں ہے اور اسے یاد کر رہی ہے، مگر اس کا دماغ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر بھی ہادی سوچتا ہے کہ ایک بار زارا کو فون کر کے اس کا حال پوچھ لینا چاہیے۔ یہ غلط فہمی اسی دن ختم ہوگی جب مریم کو پتہ چلے گا کہ ریحان اس میں دلچسپی رکھتا ہے اور اس سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے۔ تب مریم کو احساس ہوگا کہ اس نے مہرو کی باتوں میں آ کر زارا اور ہادی کے رشتے کے بیچ نفرت کی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش تو کی، لیکن اس سب سے اسے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ ہاں، البتہ اگر وہ ریحان سے شادی کر لیتی ہے تو اس کی زندگی بہت زیادہ خوشحال ہو سکتی ہے۔ تو آخر کار مریم زارا سے معافی مانگے گی اور زارا کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ اس نے ہادی کی محبت پر شک کر کے بڑی غلطی کی تھی، کیونکہ مریم سب سچ بتا دے گی کہ یہ سب اسی کی کریٹ کی ہوئی غلط فہمیاں ہیں، ورنہ ہادی نے تو کبھی مریم میں دلچسپی لی ہی نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے زارا اور ہادی کی شادی ہوتی ہے یا پہلے مہرو اور سلمان کو ان کے گناہوں کی سزا ملتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے ناظرین؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔